بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ کچھ بھی کہو، یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ مکار ہندو کی لابی بہت مضبوط ہے۔ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہندوستان کا چہرہ صاف ستھرا اور بہترین ثابت کرنے کے لیے ایسی چال چلتے ہیں کہ سب کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی سفارتی کامیابیاں ہی ہیں کہ جہاں بھارت ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا چکا اور انسانیت سوز مظالم رقم کر رہا ہے، اور وہیں دوسری طرف بڑے بڑے سول ایوارڈ انسانیت کا علم بردار ہونے کے ٹائٹل بھی اپنے نام کروا رہا ہے۔ امارات اور بحرین کے بعد اب بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی مودی کو اعزاز سے نوازنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں حفظان صحت کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کو یہ ایوارڈ ان کے صاف بھارت مشن پروگرام کی بنا پر دے رہا ہے، جس کے تحت بھارت بھر میں لاکھوں ٹوائلٹس بنائے گئے۔ تاہم فاؤنڈیشن کے اس فیصلے پر سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جنوبی ایشیا اور امریکی دانشوروں، وکلاء اور سماجی کارکنوں کی جانب سے ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے، جس میں گیٹس فاؤنڈیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ جس شخص کو وہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں اس کے دور حکومت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو انسانیت کا ایوارڈ دینا سمجھ سے بالا تر ہے جسے گجرات کے قصاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پیٹیشن پر تقریباً 1,00,000 افراد اب تک دستخط کر چکے ہیں۔ پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ مودی کو ایوارڈ دینے کا اس سے بدتر وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جانب بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، تو دوسری طرف ریاست آسام میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو شہریت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گیٹس فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ وہ نریندر مودی کو ایوارڈ سے نوازنے کے فیصلے پر قائم ہے، کیونکہ یہ اس کے اقوام متحدہ کے مستحکم ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے مہم کا حصہ ہے۔ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ صاف بھارت مشن سے قبل بھارت میں 50 کروڑ لوگوں کو صفائی کی بہتر سہولیات میسر نہیں تھیں، لیکن اب اکثریت کو یہ سہولیت حاصل ہے۔ فاؤنڈیشن کے اس بیان پر بھی ناقائدین نے تنقید کی اور کہا کہ صفائی ستھرائی اور حفظان صحت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔